السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس یا کراچی پولیس سے متعلق یہ میرا خیال ہے کہ 15واں پروگرام ہے۔ یہ جو سلسلہ سندھ پولیس کا چل پڑا ہے آئی جی اور چیف منسٹر کے درمیان ہونے والے اختلافات سے، یہ سلسلہ مسلسل چلتا ہی چلا جا رہا ہے اور اب ایک اتنا بڑا بحران کھڑا ہو گیا ہے سندھ پولیس کے اندر کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ پولیس جو ہے وہ کوما زدہ ہو گئی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ وفاق متحرک ہو چکا ہے اس کوما زدہ پولیس کو کومے سے نکالنے کے لیے، اور وفاق کو جو ہے ان پی ایس پی افسروں کی یعنی ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جیز کی تعداد جو ہے وہ 100 سے زائد ہے، جنہوں نے چھٹی کی درخواستیں اس وقت دی تھی جب ان کے آئی جی مشتاق مہر کے ساتھ ایک ناروا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد ان پی ایس پی افسروں نے، ان ڈی آئی جیز نے، ان ایڈیشنل آئی جی نے اپنے آئی جی مشتاق مہر سے یکجہتی کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں ایک ہی وقت میں جو ہے چھٹی کی درخواستیں دے کر پورے ملک میں ایک ہلچل مچا دی تھی اور سندھ پولیس میں ایک بحران کھڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت جو ہے اور مختلف حساس ادارے بھی حرکت میں آ گئے اور ان تمام تر معاملات کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اب وفاق جو ہے سندھ کی جو پولیس ہے، جو کوما زدہ پولیس ہے، اس کو کومے سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور ان تمام پی ایس پی افسروں کی یا جن افسروں نے جو ہے وہ آئی جی مشتاق مہر سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے چھٹی کی درخواستیں دی تھی، ان پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ پہلے فیز میں جو ہے 11 ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی صاحبان کی چھٹی کی درخواست منظور کر دی ہے اور ان کی خدمات سندھ پولیس سے وفاق کے حوالے کر دیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کی ایک کاپی جو ہے وہ چیف سیکریٹری سندھ کو موصول ہو چکی ہے، اور ان کے توسط سے انڈیویجول جن افسروں کا ٹرانسفر ہوا ہے ان کو ایک ایک کاپی پہنچا دی گئی ہے، جن میں سی سی پی او کراچی غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس، ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض، ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی، ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی، ڈی آئی جی ایڈمن امین یوسف زئی، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ثاقب اسماعیل میمن، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ خادم رند، ڈی آئی جی میرپور خاص ذوالفقار لاڑک، ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب کے نام شامل ہیں۔ ان تمام افسروں کو جو ہے ان کے ٹرانسفر کا پروانہ یا نوٹیفیکیشن کی کاپی ان تک پہنچ چکی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کی وجہ سے ان پر عمل درآمد فی الحال رکوا دیا گیا ہے، لیکن یہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ اپنے اپنے عہدوں سے چارج چھوڑ دیں گے۔ یہ اطلاع ملی ہے کراچی پولیس سے۔ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے ہمراز راہی کا کہ پولیس میں ایک اچھی خاصی اس وقت ایک بھور ہلچل مچ چکی ہے۔ انہوں نے جو سوچ کر سمجھ کر جو درخواستیں دی تھی اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ انہیں اس بات کا کسی کو بھی اندازہ یا یقین نہیں تھا کہ اس پر اتنا جلد عمل درآمد ہو جائے گا، کیونکہ درخواستیں جو ہے وہ 100 سے زائد ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے پی ایس پی افسروں کی۔ اگر ان تمام درخواستوں پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پورا سندھ جو ہے پی ایس پی افسروں سے تقریباً محروم ہو جائے گا اور بڑی بڑی پوسٹوں پر دوسری پوسٹنگ کرنا پڑے گی۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے، لیکن ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ وفاق اس سلسلے میں بالکل کسی بھی طرح کی لچک نہیں دکھا رہا ہے، اور تمام کے تمام جو ان کے پاس چھٹیوں کی درخواستیں آئی ہیں ان پر وہ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک اور خبر اس میں شامل کرتا چلوں کہ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ اسلام آباد چلے گئے۔ اس بارے میں گرچہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن ہمارے نمائندے کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ عمران یعقوب منہاس وہ پہلے پی ایس پی افسر ہیں جنہوں نے ان چھٹی کی درخواستوں کی شروعات کی تھی۔ پہلی درخواست ان کی جانب سے آئی تھی، جس کے بعد چھٹی کی درخواستوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک طریقے سے انہوں نے ہی سب کو موٹیویٹ کیا کہ بھئی یہ برا وقت آیا ہے آپ کے آئی جی پر، لہذا سب آئی جی کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے چھٹی کی درخواست دے دو، تاکہ جن لوگوں نے آئی جی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے
ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور یہ ان کی سمجھ میں آئے کہ پولیس آپس میں ایک ہے، ان میں یونٹی ہے۔ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے سب سے پہلے اپنی چھٹی کی درخواست دی، جس کے بعد باقی تمام پی ایس پی افسروں نے بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے ایک دم سے ایک ہی مضمون کے مطابق جو ہے وہ چھٹی کی درخواست سب نے دھڑا دھڑ دینا شروع کر دیا۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ جو اسلام آباد گئے ہیں عمران یعقوب اسماعیل، وہ وہاں ایک انکوائری کو فیس کرنے گئے، جس کا تذکرہ انہوں نے تو نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ایک انڈیویجول تحقیقات شروع ہو گئی ہے، اور اس تحقیقات کے نتیجے میں انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عمران یعقوب اسماعیل جو ہے منہاج جو ہیں، ان کے مراسم جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہیں، اور یہ باقاعدہ کسی ڈکٹیشن کے نتیجے میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، ایسا کہنا ہے باخبر ذرائع کا، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف جو ہے وہ حساس اداروں نے بھی تحقیقات شروع کر دی۔ ایک تحقیقات جو ہے حساس اداروں نے آئی جی کے پی ایس او کے خلاف بھی شروع کی ہے، جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کراچی کے تقریباً کوئی 35 سے زیادہ ایس ایچ او اور 25 سے زیادہ ڈی ایس پی صاحبان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ بھی چھٹی کی درخواست دیں۔ ان کے خلاف بھی حساس ادارے کی ایک ٹیم کراچی میں تحقیقات کر رہی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ٹیم انہیں شامل تفتیش کرنے کے لیے حراست میں بھی لے لی۔ یہ اطلاع بھی ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے ہمیں بتائی۔ دوسری جانب آئی جی مشتاق مہر اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک یا ناروا رویے کے بعد بھی آئی جی رہنا پسند کر رہے ہیں، یا وہ اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ انہی حربوں کے نتیجے میں انہی کے توسط سے جو ہے وہ سپریم کورٹ گئے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ ان کے جو مبینہ اغوا کے سلسلے میں ایک پٹیشن جو دائر کی گئی ہے، ان میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی اپنا صلاح یا مشورہ شامل تھا، ایسا کہنا ہے ہمارے ذرائع کا۔ لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمراز راہی کا کہ آئی جی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنی پوزیشن کو نہیں بچا سکیں گے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے سی سی پی او کراچی غلام نبی میمن نے جو ہے کرونا وائرس کا بقول ان کے ناقدین کے کہ کرونا وائرس کا انہوں نے سہارا لیا، قرنطینیہ میں بھی چلے گئے، لیکن ان کا یہ حربہ بھی ان کو ان کے ٹرانسفر سے نہیں بچا سکا، اور بالآخر ان کا نام بھی ٹرانسفر لسٹ میں آ گیا، اور ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، جو ان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے، اس میں مقصود میمن کے ساتھ 4-5 ڈی آئی جی اور ہیں، ان کا بھی ٹرانسفر جو ہے یہ اگلے ہفتے متوقع ہے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی 30 کے قریب جو ہے ایس ایس پی صاحبان ہیں، اور 70-75 کے قریب جو ہیں رینکر ہیں، جن میں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی صاحبان شامل ہیں، ان کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے خود سندھ کے آئی جی یا سندھ پولیس جاری کرے گی، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ اب اس سے پہلے کہ میں خبر کے پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے، التماس ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو پھر برائے مہربانی وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ چینل کی جو نشریات ہے دور دور تک پہنچتی چلی جائے۔ ناظرین، ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ مقصود میمن نے اپنے پیر جی مظفر پیر جی جو ان کے ڈی ایس پی ہیں، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ابھی کانٹریکٹ پر ہیں یا نہیں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، اس لیے کہ کانٹریکٹ 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، وہ پچھلے 6 سال پہلے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اگر ان کو ایک دفعہ کانٹریکٹ مل بھی چکا ہو تو کانٹریکٹ پر دوبارہ کانٹریکٹ ممکن نہیں ہے، اگر ایسا کیا گیا ہے تو یہ خلاف ضابطہ ہوگا۔ لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک کانٹریکٹ زدہ پولیس افسر کیا ریوارڈ لے سکتا ہے، ان کو جو ہے 1 لاکھ روپے کا ریوارڈ جو ہے وہ 5 مرتبہ دیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے خود اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ موصوف پیر جی جو ہے وہ اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے ڈی آئی جی مقصود میمن سے 5 بار یہ ریوارڈ
وصول کر چکے ہیں، جو کہ پولیس رولز اور ضابطے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں پی ایس پی افسروں کے ایک مخصوص گروپ کے بارے میں، جو ماضی میں جیسے طالبان یا کاوش گروپ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور وہی گروپ خود کو جو ہے ایمانداری اور اصول پرستی کے چلتے پھرتے اشتہار کے نام سے خود کو متعارف کرانے کے بھی عادی رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کاوش گروپ ہے یہ تو بہت پہلے سے تھا، متحرک تھا، لیکن یہ اس وقت اتنا زیادہ متحرک کیسے ہو گیا؟ اس کے بارے میں خود پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے اور ہمارے نمائندے ہمراہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے اصل میں دراصل ان کاوش گروپ کو اور طالبان گروپ کو جو ہے رینکرز ڈی آئی جی اور رینکرز ایس ایس پی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنی کھال میں رہا کرتے تھے، زیادہ نہ پھیلتے تھے نہ زیادہ یہ چوڑے رہتے تھے۔ لیکن جب سے وہ رینکرز گروپ چلا گیا، جس میں ڈی آئی جی منظور مغل تھے، اسی طریقے سے ڈی آئی جی نادر خان کھوسو، ڈی آئی جی جو ہے وہ دین محمد بلوچ، اسی طریقے سے ایس ایس پی جو ہے نیاز کھوسو اور ایس ایس پی فاروق آوان، اس طرح سے ایس ایس پی چودھری محمد اسلم، اور ان سب سے بڑھ کر جو تھے ایس ایس پی راؤ انوار، ان کے ہوتے ہوئے ان پی ایس پی افسروں کی یا اس مخصوص گروپ کی، جو جس کو میں طالبان جو اپنے آپ کو کہلواتے تھے یا کاوش گروپ، ان کی دال نہیں گلا کرتی تھی، یہ اپنے حد میں رہا کرتے تھے۔ حرکتیں ان کی اس وقت بھی جاری تھی، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں تھی جتنے کہ یہ اب ہو گئے۔ ماضی میں ایک سپریم کورٹ کی کسی ایک پروسیڈنگ کے دوران ایک دو جو الفاظ آئے تھے مارکیٹ میں یا میڈیا پر، ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ سسیلین مافیا، اور ایک لفظ تھا جناب گاڈ فادر۔ یہ دونوں جو ہیں وہ اس گروپ پر بالکل صادق آتے ہیں کہ یہ جو پولیس کا گروپ ہے، یہ جو پولیس کا ٹولہ ہے، یہ اپنی ذات میں سسیلین مافیا بھی ہے اور گاڈ فادر کا بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب اس کی کیا مثال آپ کو دوں؟ یعنی ایک آئی جی ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ جو گریڈ 20 سے 21 میں جو پرموشن جن افسروں کی ہو رہی، وہ چاہتا ہے، ان کی خواہش ہے کہ اس میں سے یہ 4-5 افسران جو ہے یہ ان کے پسند کے نہیں ہیں یا جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، ان کو کیسے ڈیفر کیا جائے تاکہ ان کی جو پیچھے لائن میں ان کے اپنے ساتھی کھڑے ہیں ان کا پرموشن کیسے ہو جائے۔ اب اس کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ ٹیلی فون کرتے ہیں آئی بی میں، جہاں ان کے اپنے گروپ کے بندے ایز اے ڈائریکٹر یا جوائنٹ ڈائریکٹر کے وہاں براجمان ہوتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلانا فلانے کے نام ہے، تو اس پر آپ کوئی ایڈورس رپورٹ دے دیں تاکہ اس رپورٹ کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر رک جائے اور ان کے پیچھے جو ہمارے گروپ کے ساتھی ہیں ان کا نمبر آ گیا جو پرموٹ ہو جائے۔ اس طریقے سے یہ طاہر نوید ایک ڈی آئی جی تھے، ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، ان پر پیپلز پارٹی کا نام لگایا کہ یہ پیپلز پارٹی سے ان کے تعلقات ہیں، حالانکہ یہ ٹوٹلی غلط تھا۔ اس طریقے سے سرور جرمالی کو انہوں نے آؤٹ کروایا، اس طریقے سے ایک اور تھے غلام قادر تھیبو تھے، اس طریقے سے اور 3-4 سینئر پولیس افسروں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اور اس کے بعد ان کے اپنے بندے جو ہیں جو کہ جونیئر تھے وہ آگے پرموٹ ہو گئے۔ یہ اس طریقے کی پلاننگ کرتے ہیں، اس لیے میں ان کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کا نام دیتا ہوں۔ تیل چوری میں ان کا نام آ رہا ہے، تیل چوری کرتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، ان کا نام اس میں آ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر پیٹرول پمپوں کے مالکان ہیں اور وہی چوری کا تیل یہ خود خریدتے رہیں۔ معاملہ یہاں نہیں رکا، تیل چوری کا تیل خریدنے کے علاوہ پھر جو اس وقت ایران سے جو اسمگل شدہ ڈیزل آتا ہے، وہ تمام کا تمام ڈیزل کسی اور پیٹرول پمپ پر نہیں جاتا، وہ انہی کے جو اپنے 15-20 پیٹرول پمپ ہیں جن کے یہ خود مالکان ہیں، یہ خود وہاں یہ اسمگل شدہ ڈیزل جو ہے ڈیلیور ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک آئی جی کے پیٹرول پمپ پر کسٹم نے چھاپا مارا، وہاں جب رنگے ہاتھوں اسمگل شدہ ڈیزل سے بھرا ٹینکر پکڑا گیا تو اسی وقت آئی جی کے حکم سے ایک پولیس پارٹی جاتی ہے، وہاں چھاپا مارتی ہے اور ان سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ کن سے ٹکراؤ کی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے؟ ان سے کسٹم حکام سے، اور وہ اپنا ٹینکر ان سے چھڑا کے تھانے لے آتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کی جناب کسٹم والے کورٹ چلے جاتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، مقدمہ درج ہونے کا حکم ملتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہوا؟
بالآخر انکوائری آئی جی نے اپنے ہی بندے سے کروائی، اپنے ڈی آئی جی سے، اور اس کے بعد ان کو کلین چٹ دے دی گئی کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ان کو میں سسیلین مافیا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ان لوگوں نے، اس مافیا نے اپنے، جب یہ سارے رینکرز ڈی آئی جی ریٹائر ہو گئے، نادر کھوسو ریٹائر ہو جاتے ہیں، دین محمد بلوچ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے منظور مغل صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں، نیاز کھوسو ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فاروق اوان صاحب جو ہے وہ خود ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلے جاتے ہیں، اور چودھری اسلم شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ان کے راستے کا جو سب سے بڑا کانٹا ہوتا ہے وہ ایک ہی بچ جاتا ہے، راؤ انوار۔ پھر ان کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور وہ نقیب اللہ والے میٹر میں اس کو ایسا سب مل کے گھیر لیتے ہیں کہ ایک رائی کو پہاڑ بنا کر اپنی توپوں کا رخ اس کی جانب کر دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کو اور سول سوسائٹی کو ساتھ میں ملا کر ان کے خلاف ایک جھوٹی سچی کارروائی کر کے ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، ان کے خلاف مقدمے درج ہوتے ہیں۔ بعد میں حالانکہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نقیب اللہ وہ نقیب اللہ نہیں تھا جس کا سارا شوشہ چھڑا گیا تھا، ان کی شناختی کارڈ سے ظاہر ہوا کہ یہ کوئی بندہ اور تھا، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی وہ کریٹ کر دیتے ہیں، اور راؤ انوار کے خلاف مقدمے ہو جاتے ہیں، اور ان کے راستے کا کانٹا ہٹ جاتا ہے۔ اور جس کے بعد پھر جس طریقے سے بر صغیر میں انگریز جو ہے سارے مجاہدین کو راستے کے کانٹے ہٹانے کے بعد جب وہ آخر میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیتے ہیں، تو اسی طرح کی ایک تقریب ہوتی ہے، اور اس میں وہ جب وہ منہ سے جام لگاتا ہے ان کا وائسرائے، تو وہ اس طرح کہتا ہے کہ یہ آج میں جو ہے وہ انڈیا کا جام پی رہا ہوں، آج سے انڈیا پر ہماری حکومت ہے، ہمیں نہ کوئی روکنے والا رہا نہ کوئی ٹوکنے والا رہا۔ یہی حال جو ہے اس طالبان گروپ کا، اس کاوش گروپ کا تھا کہ جب انہوں نے راؤ انوار کو راستے سے ہٹا دیا تو اس کے بعد جناب یہ چوڑے ہو گئے، جناب انہوں نے کہا اب ہمیں کون روکے گا، کون ٹوکے گا۔ اس کے بعد سے ان کی ایک بلا شرکت غیر حکمرانی ہو گئی پورے سندھ پولیس کے اندر، اور اس پولیس کو وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے رہے۔ اس کے بعد یہ رینکرز کو کے ساتھ وہ سلوک کرتے رہے کہ اس کا میں یہاں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ بلا وجہ معمولی سزاؤں پر انسپکٹروں کو، ڈی ایس پیوں کو، سب انسپکٹروں کو ڈسمس کرتے رہے۔ یہ ان کا شیوا رہا اس طالبان گروپ کا۔ اور ان کے کارنامے کیا ہے، میں اب کیا بتاؤں کہ ان کے کارنامے تو رینکر سے کہیں گنا زیادہ خراب ہے۔ یہ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک جو ہے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خود کو کرپٹ نہیں بلکہ ایماندار کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اب میری باتیں ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہے، لیکن وہ ان کو سخت غصہ آ رہا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔